بیشتر وہ دنیا میں زندہ نہیں رہتے تھے، انتقال کر جاتے تھے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت ولادت آیا تو روایات میں آتا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا اور عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، یہ میرا جو اولاد ہے جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرمائے۔ تو پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو ماشاءاللہ صحت مند تھے، تو اس بنا پر یہ کہا گیا کہ یہ موت سے آزاد ہیں، تب ان کا لقب جو ہے وہ عتیق پڑا بچپن میں۔ اور بعض جگہوں پر یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف سے گزر رہے ہیں اور دیگر صحابہ حضور کی خدمت میں ہیں، تو صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، یہ جو سامنے شخصیت گزر رہے ہیں یہ جہنم سے آزاد ہے۔ النار العتیق، یہ نار سے، جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ یہ آزاد ہیں جہنم سے، تو تب آپ کا یہ لقب پڑ گیا کہ یہ عتیق ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جتنے بھی نفوسات قدسیاں ہیں، اصحاب ہیں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک اتفاقیہ صحابی بن گئے، اتفاقیہ طور پر یہ حضور کے معاونین ثابت ہوئے، نہیں، بلکہ یہ جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، یہ سب کے سب اللہ پاک کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ خاص مقصد کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ یہ ازل سے طے ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا صحابی بننا ہے، یہ ازل سے طے تھا۔ المستطرف کتاب میں اس کو لکھا گیا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا گیا تو اس وقت ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب کرام تھے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، یہ تمام اصحاب کو اس وقت سے تخلیق کر دیا گیا اور مقدر کر دیا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ خاص میرے محبوب کے معاونین ہوں گے، اس وقت سے۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم، جیسے میں نے آپ کو ناموں کے بارے میں بتایا، چونکہ یہ تاریخ کا ایک اصول ہے کہ جس شخصیت کے نام زیادہ ہونا وہ کمالات سے معمور اور بھرپور شخصیت ہوتی ہے، اس کے علویت زیادہ ہوتی ہے، جس بندے کے نام زیادہ ہوتے ہیں، جس کے بندے کے القاب زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایک نام تو آپ نے اکثر سنا ہے ابو بکر، حالانکہ یہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے۔ اصلاً آپ کا نام جو ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے، وہ عبداللہ ہے۔ ابو بکر کنیت اور صدیق لقب، اور ایک جگہ پر عتیق نام آیا۔ اسی طرح میں آپ کو مزید یہ بتاؤں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہرہ ہے، جو آپ کی سمجھ لے کہ آفقیت ہے، وہ فقط دنیا میں نہیں ہے، زمانے میں نہیں ہے،
بلکہ آسمانوں میں بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا لا کے، غزوات کے موقع پر سب کچھ حضور کی بارگاہ میں لا کے قدموں میں رکھ دیا آقا، اور جب پوچھا گیا کہ اب گھر کچھ ہے، عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہے، بس سب کچھ لا کے رکھ دیا. یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑا ایک اعزاز ہے. تو ایک صفت ہوتی ہے صبر، صبور جسے کہتے ہیں، صبر کرنا. صبر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی پریشانی یا تکلیف یا کسی قسم کے مصائب آتے ہیں تو وہ خاموشی اختیار کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی اس کو ذکر نہیں کرتا، باری تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے. اسے کہتے ہیں صبر. یہ صبر سے آگے بھی ایک مقام ہے، وہ ہوتا صبر کی کیٹیگری میں ہے، لیکن سمجھ لیں کہ ایک گریڈ آگے ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں حلم. حلم اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کسی قسم کے مصائب آئیں تو جس طرح صبر میں زبان پر بھی وہ اظہار نہیں کرتا، تو حلم میں خد و خال سے بھی وہ اظہار نہیں کرتا. یعنی کہ اس کا حلیہ، اس کا بیٹھنا، اس کا لب و لہجہ، دیگر جو اس کی ایکٹیویٹی ہے، وہ اس سے بھی محسوس نہیں ہونے دے گا کہ میرے ساتھ کیا پرابلم چل رہی ہے. یہ اس سے بھی آگے درجہ ہے. تو جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو ایک مرتبہ آپ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور اسی اثناء میں جناب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو دیکھا حضرت ابو بکر کو، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو ذی مرتبہ شخصیت ہے نا حضرت ابو بکر، ان کو آسمانوں میں ہم لوگ حلیم کے نام سے پکارتے ہیں. کس کے نام سے؟ حلیم کے نام سے. الحلیم، حلم والا. یعنی کہ انہوں نے جس طریقے سے آپ کی بارگاہ کے اندر سب چیزیں پیش کی، تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں دیکھو، اس سے بڑھ کر کون حلیم ہے. یہ صفت الہیہ ہے، اور صفت الہیہ سے جناب ابو بکر صدیق کو موسوم کیا گیا. اور یہاں پر ایک بات چل پڑی ہے، تو ایک فقہی مسئلہ میں آپ سے عرض کر دوں. اکثر یہ مسئلہ تو اب خیر الحمدللہ کافی جو ہے وہ عام ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے اوپر کسی اشیاء کا نام رکھنا، کھانے پینے کی اشیاء کا نام رکھنا، اس کو علماء نے منع کیا ہے، اور یہ ناپسندیدہ ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے. تو اس لیے ہم وہ جو ایک دال وغیرہ سے بنی ہوئی جو ڈش ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں حلیم. تو یہ نہیں کہنا چاہیے. مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا کہ اللہ کے مقبول بندے تھے، تو ایک جگہ پر تشریف لے گئے تو کچھ پھل پڑے تھے. تو اللہ والوں کی شانیں بلند ہوتی ہیں، تو انہوں نے ایک پھل کو اٹھایا اور کہا کہ یہ کتنا لطیف ہے. اب لطیف بھی اللہ پاک کی صفت ہے، بریک بھی، بہت قریب سے جاننے والا، لطیف. تو جب انہوں نے یہ بات فرمائی تو غیب سے آواز آئی کہ اے بندے کہ تو میری صفت کو ایک عام مخلوق کے اوپر بولی جا رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ اپنی جملوں کے اندر ان باتوں کا لحاظ رکھنا، بلکہ ہم تو بس آگے کہاں سے کہاں چل پڑتے ہیں. بعض تو ایسے نام ہیں ہمارے معاشرے میں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں،
اور وہ اللہ پاک کی صفات ہوتی ہیں، ہم ان کو توڑ مروڑ کے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. اور بعض علماء نے تو اس پہ بڑی تنبیہ کی ہے کہ جو صفت الہیہ کی تخصیص ہے، اگر وہ کسی بندے کے لیے نام رکھا جائے تو ساتھ میں لفظ عبد کا استعمال ضروری ہے. صفت الہیہ کی تخصیص ہونی چاہیے. مثلا اللہ پاک کی صفت ہے الحی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ سے زندہ. اور القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. اب اگر اس کی ہم نقیض لیتے ہیں، یعنی اس نام کے اگر ہم متضاد کو دیکھتے ہیں تو زندہ کا متضاد کیا بنے گا؟ مرا ہوا، زندہ نہ رہنا. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں جن کے نقیضیں اللہ پاک کی شان نہیں، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ لفظ عبد کا استعمال کرنا یہ لازم ہے. تو جب بھی ہم کسی شخص کا نام رکھیں گے تو عبد الحی، عبد القیوم اور رحمان بھی اللہ پاک کی صفت خاصہ ہے. اگر کسی شخص کا نام رکھا ہے تو عبد الرحمان، اگر لفظ عبد کو حذف کر دیں گے تو پھر ادھر مسئلہ ہو جائے گا اور اس پہ فتویٰ ہے علماء کا. تو یہ الحمدللہ ہماری توحیدی معاملات بڑے پختہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ بنیادی چیزوں کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ دلوں میں ڈالا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور اللہ پاک کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. ان چیزوں کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو یہ حلیم کی جو بات میں آپ کو عرض کر رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تاریخ الخلفاء میں عرش کی بات چل رہی ہے تو تاریخ الخلفاء میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا جو عشق تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ابو بکر کا، اور جو اللہ پاک سے ایک تعلق تھا. تو جب سب کچھ ایک وقت ایسا آیا کہ سب کچھ انہوں نے حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی حضور آپ کی بارگاہ میں پیش ہے. اور آپ کا یہ مشغلہ تھا، آپ کی یہ ہابی تھی. اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق سے یہ پوچھتا تھا نا کہ بھائی تمہارا مشغلہ کیا ہے، کہتے تھے میرے 3 مشغلے ہیں، بس زندگی میں میرے 3 کام ہیں، مجھے یہ نصیب ہو جائیں. اور اللہ پاک نے آپ کو وہ تینوں چیزیں عطا فرمائی ہیں. پہلا آپ فرماتے تھے میرا یہ مشغلہ کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت حضور کو دیکھتا رہوں، بس دیدار مصطفیٰ نگاہ صدیق سے دور نہ ہو، ہر وقت بس میں دیکھتا رہوں کہ میرے سامنے حضور رہیں. ایک تو یہ میرا مشغلہ. اور دوسرا فرمایا کہ میرا یہ مشغلہ ہے کہ میں جہاں بھی رہوں مجھے قرب مصطفیٰ نصیب ہو، حضور کے قرب میں رہنا، حضور کے پاس رہنا، یہ میرا مشغلہ ہے. اور تیسرا فرمایا کہ میرا یہ مشغلہ ہے کہ اللہ پاک نے جتنا مجھے مال دیا ہے سب حضور کے قدموں میں نچھاور کر دوں، سب کا سب. تو جب سب کچھ نچھاور کر دیا، اور دیکھیں اللہ نے سب دیا، آپ کو دیا. آج بھی جو گنبد خضرا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہے، تو جب سب کچھ پیش کر دیا تو یہاں تک کتابوں میں آتا ہے، تاریخ الخلفاء میں لکھا امام سیوطی نے کہ پہننے کو بھی کپڑا نہیں رہا. وہ ٹاٹ لے کے، گھر کا ٹاٹ لے کے آپ نے اس کو زیب تن کیا، اور وہ وہاں کی ڈنڈیوں سے، چھوٹی چھوٹی ڈنڈیوں سے آپ نے اپنے وہ پیبند لگائے. اللہ اکبر، سب کچھ پیش کر دیا اور پہن کے آ گئے حضور کی بارگاہ میں. تو جب یہ پہن کے آئے تو اسی اثناء میں امام سیوطی نے لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آج جس طرح آپ کے یہ صدیق جو یار غار ہیں اور یار مزار ہوں گے، جس طرح کا لباس آج انہوں نے زیب تن کیا ہے، اللہ کو یہ اتنا پسند آیا کہ پورے عرش پہ یہ حکم دیا کہ آج میرے محبوب کے یار کی طرح کپڑے پہنے جائیں. سارے فرشتوں نے ٹاٹ کے لباس پہنے ہوئے ہیں. یہ مقام اور علویت، یہ مرتبہ، اور یہ کیوں ملا
صدیق اکبر کو صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ. یہ اتنی جو علویت ہے، اتنا مقام، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو ایک وجہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ اپنے محبوب جناب رسول اللہ کو مان لیا تھا. بس ان سے پیار کیا، ان کی معاملات کو دیکھا، ان کی سنت کو دیکھا، اور ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھا. اپنا مذہب، اپنا دین، اپنا شعار، اپنا کردار، سب کچھ حضور کے حکم میں ڈھال دیا، پھر جا کے حضرت ابو بکر بن گئے. تو اگر ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں میرے دوستو، تو دائیں بائیں سے ہمیں کچھ نہیں ملنا، جو بھی ملنا ہے قدمین مصطفیٰ سے ملنا ہے. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آئیے حضور کے قدموں میں آ جائیے، اور جس طرح حضور فرماتے جائیں اس طرح اپنی زندگی گزاریے. اللہ پاک عمل کی توفیق